بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے القراءۃ الراشدہ حصہ ثانی سے، اور آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے فتح الاسلامی، اسلام کا نوجوان۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ 17-18 سال کی عمر کے جو لڑکے ہوتے ہیں عام طور پر وہ کھاتے پیتے ہیں، گھومتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور اس میں جو اچھے لڑکے ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں اور کوئی نوکری پاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں۔ لیکن اسلام کے کچھ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جہاد کے لیے، اللہ کے لیے قربان کر دیا، اور 17-18 سال کی عمر میں دنیا پر حکومت کی، اور آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام موجود ہے۔ یہی بات بتانے کے لیے انہوں نے یہ سبق کا ہیڈنگ لکھا ہے فتح الاسلامی۔ فتح الاسلامی مطلب اسلام کا نوجوان، فتن جمع فتیان کے معنی ہوتا ہے نوجوان، تو فتح الاسلامی اسلام کا نوجوان۔ حل تعریف فتیانن، کیا آپ جانتے ہیں فتیانن کچھ ایسے نوجوان کو؟ حل تعریف، کیا آپ جانتے ہیں فتیانن کچھ ایسے نوجوان کو، ہم جو ہو فی السابعۃ عشرہ، جو 17ویں سال میں ہو، یعنی کچھ ایسے نوجوان کو جانتے ہیں جو اپنی عمر کی 17ویں سال میں ہو، یعنی ان کی عمر 17 سال ہو، تو ایسے نوجوان کو کیا آپ جانتے ہیں؟ او الثامنۃ عشرۃ من عمرہم، یا وہ 18ویں سال میں ہو، من عمرہم اپنی عمر کے، یعنی آپ ایسے نوجوانوں کو جانتے ہیں جن کی عمر 17 سال ہے یا 18 سال ہے۔ بلغک اللہ فوق ہذہ السن وعمرک طویلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عمر دے، وعمرک طویلا، اور آپ کی عمر کو لمبی کرے۔ بلغک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پہنچائے، فوق ہذہ السن، اس عمر سے اوپر، یعنی 17-18 سال کی عمر سے زیادہ۔ یعنی صاحب کتاب پہلے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ ایسے نوجوان کو جانتے ہیں جن کی عمر 17-18 سال ہے، اور پھر آپ کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عمر دے، آپ کی عمر لمبی ہو، آپ کی عمر 17-18 سال سے زیادہ ہو۔ اور پھر نیچے وہ خود جواب دے رہے ہیں، انک لتعرف منہم کثیرا، یہاں پر آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ ایسے نوجوان کو جانتے ہیں جن کی عمر 17 سال ہو یا 18 سال ہو، اب وہ خود یہاں جواب دے رہے ہیں، انک لتعرف منہم کثیرا، یقیناً آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ انک، یقیناً آپ، لتعرف، ضرور جانتے ہوں گے، منہم، ان میں سے، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، فہل تعرف عنہم، تو کیا آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں، غیر انہم، مگر یہ کہ، انہم یاکلون، وہ لوگ کھاتے ہیں، ویشربون، اور وہ پیتے ہیں۔ یہ جو ہے حل تعریف، اس کے بعد غیر ان، یہ تاکید کے لیے، جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس طرح بولتے ہیں، یعنی آپ ان کے بارے میں صرف یہ جانتے ہیں۔ فہل تعریف عنہم غیر انہم یاکلون، یعنی آپ ان کے بارے میں صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں جانتے۔ یعنی جب 17-18 سال کی عمر کے لڑکوں کی بات آتی ہے تو آپ ان کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش و آرام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، فہل تعرف عنہم، تو کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، غیر انہم یاکلون، مگر یہ کہ وہ کھاتے ہیں، یعنی آپ صرف ان کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں، ویشربون، اور وہ پیتے ہیں، ویرتعون، اور وہ آسودہ ہوتے ہیں، ویلعبون، اور وہ کھیلتے ہیں، ویتجملون فی الملابس، اور وہ اسٹائلش کپڑے پہنتے ہیں۔ تجمل، یتجمل، تجمل کے معنی ہوتا ہے خوبصورت دکھنے کی کوشش کرنا، خوبصورت بننا، فی الملابس، لباس میں خوبصورت بننے سے مطلب اسٹائلش کپڑے پہننا، ویتعنقون فی الہندام والزینۃ، ہندام کے معنی لباس ہوتا ہے، اور زینت کے معنی وہی خوبصورتی، ویتعنقون، اور وہ انوکھا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، فی الہندام، لباس میں، والزینۃ، اور زینت میں۔ وَإِذَا امتاز فیہم، اوپر جو بات ہوئی ہے وہ عام طور پر ایسے ہوتے ہیں، یعنی عام جو نوجوان ہیں جن کی عمر 17-18 سال ہے ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو خاص لوگ ہوتے ہیں، اس میں جو اچھے لڑکے ہوتے ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وَإِذَا امتاز فیہم فتن، اور جب ان میں سے کوئی نوجوان ممتاز ہوتا ہے، امتاز کا فاعل یہاں پر فتن ہے، وَإِذَا، اور جب، امتاز فیہم، ان میں کوئی ممتاز ہوتا ہے، فتن نوجوان، یعنی ان میں کوئی نوجوان ممتاز ہوتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وعلت ہمتہ، اور اس کی ہمت بھی بلند ہوتی ہے، علی یعلو، علو کے معنی بلند ہونا، علت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہمتہ اس کا فاعل ہے، وعلت ہمتہ، اور اس کی ہمت بلند ہوتی ہے، کس کی؟ اس نوجوان کی، جو ممتاز ہوتا ہے، ممتاز نوجوان کی۔ تو
عام طور پر جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو ممتاز ہوتے ہیں، وعلت ہمتہ، اور ان کی ہمت بلند ہوتی ہے، عکف علی دراستہ، وہ اپنی پڑھائی پر لگے رہتے ہیں۔ عکف یعکف عکوفاً کے معنی ہوتا ہے، عکف یعکف عکوفاً معنی کسی چیز پر لگنا، متوجہ ہونا۔ تو عکف علی دراستہ، اپنی پڑھائی پر، دراست کے معنی پڑھائی، اپنی پڑھائی پر وہ متوجہ رہتے ہیں، اپنی پڑھائی پر لگے رہتے ہیں، وہ مطالعات ہی، اور اپنے مطالعے پر وہ لگے رہتے ہیں، وجد فیہا، اور اس میں وہ کوشش کرتے ہیں، جد یجدو، جدن کے معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، وجد فیہا، اور اس میں وہ کوشش کرتے ہیں، واجتہد، اور وہ اس میں، اس کے معنی بھی محنت کرتے ہیں، یعنی کوشش محنت دونوں ایک ہی ہے، وجد فیہا، اس میں وہ کوشش کرتے ہیں، واجتہد، اور وہ محنت کرتے ہیں، حتی برز فی الاختبارات، یہاں تک کہ وہ امتحانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، امتحانوں میں نمایاں ہو جاتے ہیں، حتی برز، برز یبرز، بروزن کے معنی ہوتا ہے نمایاں ہونا، کامیاب ہونا، حتی برز فی الاختبارات، اختبارات کی معنی، اختبارات جمع اختبارات کے معنی ہوتے ہیں امتحانات، حتی برز، یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، فی الاختباراتی، امتحانات میں، واحرز الجوائز، اور وہ انعام حاصل کرتا ہے، والوسامات، اور تمغے حاصل کرتا ہے، ایوارڈ حاصل کرتا ہے، وسامت جمع وسامات کے معنی تمغہ، ایوارڈ۔ تو اوپر سے دیکھتے ہیں پھر ایک بار، تو آپ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے، تو آپ ان کے بارے میں صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، عیش و آرام کرتے ہیں، خوبصورت لباس پہنتے ہیں، اور خوبصورت دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی 17-18 سال کی عمر میں یہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا امتاز فِيهِمْ، اور جب ان میں سے کوئی نوجوان جو ممتاز ہوتا ہے، اچھے کوالٹی کا ہوتا ہے، اور اس کی ہمت بھی بلند ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی پڑھائی پر لگے رہتا ہے، اور اپنے مطالعے پر لگے رہتا ہے، اور اس میں وہ کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ انعام حاصل کرتا ہے، والوسامات، اور وہ تمغے جیتتا ہے، ایوارڈ پاتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، وَإِذَا طَمَحَ فِيهِمْ شَابٌ اجْتَهَدَ لِوَظِيفَةٍ فِي مَصْلَحَةٍ مِّن مَصَالِحِ الْحُكُومَةِ فَصَارَ يَتَقَاضَى رَاتِبًا شَهْرِيًّا، اور جب ان میں سے کسی نوجوان کو کوئی بڑا ہدف حاصل کرنے کی توقع رہتی ہے، طمح یطمح طموحاً کے معنی ہوتا ہے کوئی بڑا ہدف حاصل کرنے کی توقع رکھنا، امید رکھنا، یا کسی بڑے ٹارگٹ کو پانے کی امید رکھنا۔ وَإِذَا طَمَحَ فِيهِمْ شَابٌ، اور جب ان میں سے کسی نوجوان کو کوئی بڑا ہدف حاصل کرنے کی توقع رہتی ہے، طمح کا فاعل یہاں پر شابٌ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اجتہد، وہ کوشش کرتا ہے، لوظیفتٍ، ایک نوکری کے لیے، کہاں نوکری کے لیے، فی مصلحۃ من مصالح الحکومتی، سرکار کے شعبوں میں سے کسی شعبے میں، یعنی جب کسی نوجوان کو کچھ بڑا کرنا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی نوکری سرکار کے محکموں میں سے کسی محکمے میں لگ جائے، سرکار کے شعبوں میں سے کسی شعبے میں لگ جائے۔ فصار یتقاضا راتباً شہریاً، تو وہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، منتھلی تنخواہ پانے والا۔ فصار یتقاضا راتباً شہریاً، راتب کے معنی تنخواہ، اور شہریاً کے معنی منتھلی، ماہانہ، تو وہ ماہانہ تنخواہ پانے والا بن جاتا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، اور یہ ان کے علم کا مقصد ہے، ذالک مبلغہم، اور یہ ان کا مقصد ہے، من العلم، جو علم سے، یعنی یہ ان کے علم کا مقصد ہے، ان کے علم کی انتہا ہے کہ پڑھائی لکھائی کرو اور نوکری مل جائے، بس اتنا کافی ہے۔ وَتِلْكَ أَقْصَىٰ أَمَانِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ، اور زندگی میں، فی الحیاتی، زندگی میں، تلک، یہ، اقصیٰ امانیہم، ان کے آرزوؤں کی انتہا ہے، یعنی تلک اقصیٰ، اقصیٰ کے معنی ہوتے ہیں درجہ، انتہا، اور امنیۃ جمع امانی کے معنی آرزو، و تلک اقصیٰ امانیہم، ان کے آرزوؤں کی آخری درجہ ہے، یا ان کے آرزوؤں کی آخری انتہا ہے، فی الحیاتی، زندگی میں، یعنی زندگی میں ان کے آرزوؤں کی یہ آخری چاہت ہے، آخری انتہا ہے کہ انہیں کسی طریقے سے سرکار کے ڈپارٹمنٹ میں سے کسی ڈپارٹمنٹ میں نوکری لگ جائے، یا سرکار کے شعبوں میں سے کسی شعبے میں ان کی نوکری لگ جائے، یہی ان کی آخری چاہت ہوتی ہے۔ ولیکن لما کانت دولت الاسلامی، لیکن جب اسلامی حکومت تھی، دولت الاسلامی، دولت کے معنی حکومت، تو اسلام کی حکومت تھی، اسلام کی دولت تھی،
وکانت الہمم عالیتن، ہمتن جمع ہمم کے معنی ہمت ہے، وکانت الہمم عالیتن اور ہمتیں بلند تھی، کان الشاب المسلم یطمح الی اقامت الجہادی، کان الشاب المسلم تو مسلم نوجوان، یطمح امید رکھتے تھے، توقع رکھتے تھے، الی اقامت الجہادی جہاد کو قائم کرنے کی، یعنی جب اسلامی حکومت تھی اور ہمتیں بلند تھی تو مسلم نوجوان جہاد کو قائم کرنا چاہتے تھے، جہاد کو قائم کرنے کی ان کے اندر توقع ہوتی تھی، ان کے اندر جوش ہوتا تھا، وہ فتح البلادی اور شہروں کو فتح کرنے کی ان کے اندر توقع ہوتی تھی، فیفتح تو وہ فتح کرتے تھے، قطرن شہر کے کسی گوشے کو، قطر من گوشہ کنارہ، تو شہر کے کسی کنارے کو یا گوشے کو فتح کرتے تھے، اور یؤسس دولتاً یا وہ کوئی حکومت قائم کرتے تھے، اسس یؤسس تاسیسن کے معنی ہوتا ہے قائم کرنا، دولت کے معنی ہوتے ہیں حکومت، او یؤسس دولتاً یا وہ کوئی حکومت قائم کرتے، او یموت شہیداً یا پھر وہ شہید ہو کر مر جاتے۔ تو مسلم نوجوانوں کی یہی اچھا ہوتی تھی، ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جہاد کریں اور شہروں کو فتح کریں اور اسلامی حکومت قائم کریں، یا پھر وہ شہید ہو کر مر جائیں۔ ھذا محمد بن قاسم الثقفی، یہ محمد بن قاسم الثقفی ہے، قد غزل ہند جنہوں نے ہندوستان پر لشکر کشی کی، ہندوستان پر حملہ کیا، غزا یغزو غزن کے معنی ہوتے ہیں لشکر کشی کرنا، لشکر لے کر کے کسی ملک میں داخل ہونا، تو یہ محمد بن قاسم ہے جنہوں نے لشکر لے کر کے ہندوستان پر لشکر کشی کی، ہندوستان پر حملہ کیا، اور ہندوستان کیا ہے اس کے بارے میں یہاں پر جانکاری دے رہے ہیں۔ وہی یہ بلادن، یہ ایک ملک ہے، ہندوستان کیا ہے، وہی یہ بلادن، یہ ایک ملک ہے، بعیدتن جو دور ہے، من بلاد العرب عرب کے ملکوں سے، یعنی عرب کے ملکوں سے دور ایک ملک ہے، وراغ البحاری سمندر کے پیچھے۔ تو محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا، ہندوستان پر لشکر کشی کی، اور ہندوستان کیا ہے، عرب کے ملکوں سے دور ایک ملک ہے جو سمندر کے پیچھے ہے۔ یہاں پر وہی بلادن سے لے کر وراء البحار بہار تک یہ کیا ہے، جملہ معترضہ ہے، اس کا پیچھے والے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قد غزل ہند اور اس کا تعلق یہاں سے فہزم الجنود ہے، تو انہوں نے ہندوستان پر لشکر کشی کی، فہزم الجنود اور لشکروں کو شکست دی، ہزم یہزم ہزیمتن کے معنی ہوتے ہیں شکست دینا، اور جندن جمع جنود کے معنی لشکر فوج، تو انہوں نے لشکروں کو شکست دی، وقتل الملوک اور بادشاہوں کو قتل کیا، ووظف الخراج، وظف یوظف توظیفاً کے معنی ہوتے ہیں لاگو کرنا، ووظف الخراج اور خراج لاگو کیا، خراج مطلب ٹیکس لاگو کیا، وسبت ذریت اور ان کی نسل کو قیدی بنا لیا، سبا یسبی سبین کے معنی ہوتے ہیں قیدی بنانا، وسبت ذریت اور ان کی نسل کو، بادشاہوں کی جو اولاد تھی ان کو قیدی بنا لیا، وفتح محمد اور محمد نے فتح کیا، کون، محمد بن قاسم نے، السندھ سندھ کو، جو ابھی سندھ ہے پنجاب میں وہی سندھ کو فتح کیا، وتوغل فی الہندی اور ہندوستان کے اندر بہت دور تک گھس گئے، توغل کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ اندر تک گھس جانا، وتوغل فی الہندی اور ہندوستان میں وہ سندھ سے داخل ہوئے اور ہندوستان کے اندر بہت زیادہ دور تک وہ گھس گئے، حتی قطع نہر بیاس یہاں تک کہ انہوں نے نہر بیاس کو کاٹ دیا، الگ کر دیا، الی ملتان ملتان تک، یعنی نہر بیاس کو ملتان تک کاٹ دیا، وفتح اور اس کو فتح کیا، وخضع اہل الہند لمحمد اور اہل ہند ہندوستان والے محمد کے سامنے یعنی محمد بن قاسم کے سامنے جھک گئے، واحبوہ اور ان لوگوں نے ان سے محبت کی، لدینہ ان کی دین کی وجہ سے، وکرمہ اور ان کی شرافت کی وجہ سے، وعدلہ اور ان کے انصاف کی وجہ سے، مع ان العدو القاہر لا یحب باوجود یہ کہ، مع ان کے معنی ہوتے باوجود یہ کہ، العدو القاہر من زبردست دشمن، غالب دشمن، یعنی وہ دشمن جو آپ پر غالب آ جائے، جو آپ کو ہرا دے، مع ان العدو القاہر باوجود یہ کہ غالب دشمن سے، لا یحب محبت نہیں کی جاتی، مجہول کا صیغہ ہے، لا یحب محبت نہیں کی جاتی ہے، یعنی ایسا دشمن جو آپ پر غالب آ جائے، آپ کو ہرا دے، آپ اس سے کبھی بھی آپ محبت نہیں کریں گے، لیکن ہندوستان والوں نے محمد بن قاسم سے محبت کی، ان کے انصاف کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے، اور ان کی شرافت کی وجہ سے ہندوستان والوں نے محمد بن قاسم سے محبت کی، باوجود یہ کہ حالانکہ جو غالب جو دشمن ہوتا ہے، جو
غلبہ پا لیتا ہے کسی ملک پر تو وہاں کے لوگ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی محمد بن قاسم جو ہندوستان پر غلبہ پا گئے، ہندوستان کو فتح کیا، اس کے باوجود بھی ہندوستان کے لوگوں نے ان سے محبت کی۔ وَصَنَعُوا لَهُ تِمْثَالًا، اور ان کے لیے اسٹیچو بنایا۔ وَصَنَعُوا لَهُ تِمْثَالًا نے ان کے لیے، وَصَنَعُوا لَهُ ان کے لیے بنایا، تِمْثَالًا ایک اسٹیچو، عَلَىٰ عَادَةِ أَهْلِ الْهِنْدِ ہندوستان والوں کی عادت کے مطابق، یعنی ہندوستان والوں کی عادت کیا ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو ان کا وہ اسٹیچو بناتے ہیں، تو اسی طریقے سے محمد بن قاسم کا بھی ان لوگوں نے اسٹیچو بنایا۔ وَتِلْكَ الْفُتُوحُ الْعَظِيمَةُ كُلُّهَا كَانَتْ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ جِدًّا۔ وَتِلْكَ الْفُتُوحُ الْعَظِيمَةُ كُلُّهَا، یہ ساری کے ساری عظیم فتوحات، کانت ہوئی، فی مدت قصیرۃ، کثیر مدت میں، کم مدت میں، جداً یعنی بہت ہی کم مدت میں، یعنی یہ ساری کے ساری فتوحات جو ہوئی وہ بہت ہی کم مدت میں ہوئی۔ وَهَذَا وَفَاتِحُ السِّنْدِ لَمْ يَتَجَاوَزِ السَّابِعَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، حالانکہ جو فاتح سندھ ہے یعنی محمد بن قاسم، لم يتجاوز السابعۃ عشرہ، اپنی عمر کے 17ویں سال کو وہ پار نہیں کیے تھے، اب ان کی عمر 17 سال بھی صحیح سے نہیں ہوئی تھی۔ بتا رہے ہیں کہ وفاتح السندھ، اور جو فاتح سندھ ہے محمد بن قاسم، لم يتجاوز السابعۃ عشرہ، انہوں نے 17ویں سال کو پار نہیں کیا تھا، تجاوز نہیں کیا تھا، من عمرہ، اپنی عمر کے، یعنی وہ ان کی عمر 17 سال بھی صحیح سے نہیں ہوئی تھی۔ وفی ذالک، اسی بارے میں، قال الشاعر، ایک شاعر کہتا ہے، ساس الرجال، ان کے بارے میں کہتا ہے شاعر، ساس الرجال، کہ ساس یسوس سیاست کے معنی ہوتے سیاست کرنا، ساس الرجال، انہوں نے لوگوں پر سیاست کی، لوگوں پر حکومت کی، لسبع عشرۃ حجۃ، حجۃ جمع حجت کے معنی ہوتے ہیں سال، 17ویں سال میں، یعنی اپنے عمر کے 17ویں سال میں انہوں نے لوگوں پر حکومت کی۔ ولیداتہ، لیدۃ جمع لیدات کے معنی ہوتے ہیں ہم عمر، ہم جولی، ولیداتہ، اور ان کے جو ہم جولی تھے، ان کے ہم عمر لڑکے تھے، عن ذاک، اس سے، فی اشغال، دوسرے کاموں میں مشغول تھے، یعنی ان کے جو نوجوان ساتھی تھے حالانکہ وہ دوسرے کاموں میں مشغول تھے، لیکن انہوں نے 17 سال کی عمر میں لوگوں پر حکومت کی۔ ولیداتہ عن ذاک، اور ان کے جو ساتھی تھے، عن ذاک، اس کے علاوہ، فی اشغال، دوسرے کام میں تھے، فی اشغال، شغل جمع اشغال کے معنی کام، تو وہ دوسرے کاموں میں مشغول تھے اور انہوں نے لوگوں پر حکومت کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کر دیجیے گا اور دوستوں کو شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور دعا کیجیے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ڈیلی ویڈیو بنا سکوں، اور کچھ کام ہوتے ہیں گھر پہ جس کی وجہ سے میں نہیں بنا پاتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں، اور جو آپ کہیں، جس کتاب سے کہیں وہ کتاب میں پڑھاؤں، لیکن گھر میں ہونے کی وجہ سے ٹائم میں برکت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بنا پاتا ہوں۔ تو چلیے، ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔